کچھ ایسے سوالات ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے 2005 پہ بطور ASP پولیس سروس جوائن کی. اس کے بعد 2-2.5 سال ہمیں لگے ٹریننگ کمپلیٹ کرنے میں. بیکاریوں پہ کنٹرول کے حوالے سے تو آپ سمجھ لیں کہ 2007 کے آخر میں اور 2008 کے شروع سے لے کے ابھی 2024 کا شروع آ گیا, تقریباً 16 سال سے زیادہ میری فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے. مکتوب والا میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسا کیس تھا جو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت کبھی نہ بھولنے والا وہ سارا کیس اور وہ سارا سلسلہ تھا. اور جو کرائم اب بدقسمتی سے بہت ساری چیزیں رپورٹ ہوتی ہے, شاید اس طرح سے آگے ان کو اندراج نہیں کیا جاتا, یا اب میں اگر اس میں یہ کہوں کہ اگر کچھ چیزیں چھپائی جاتی ہیں تو اگر میں فیکچوئل بات کروں تو فیکچوئل بات یہی ہے کہ شاید چیزیں اتنی پیسفل نہیں ہیں جتنی پیسفل ہوا کرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز اس پروردگار کے نام سے جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے. ناظرین محترم, آپ کا میزبان محمد عرفان حاضر خدمت ہے. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں SSP ضلع میرپور کامران علی مغل صاحب. بلا روایتی تمہید اور تعریف کیے میں ان کی طرف بڑھوں گا. سب سے پہلے تو SSP صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ اپنے تعارف میں جو آپ سب سے پہلے تو آپ نے پولیس فورس کب جوائن کی اور کہاں کہاں پھر آپ کی جناب پوسٹنگ رہی؟ بہت شکریہ عرفان صاحب. میں نے 2005 پہ بطور ASP پولیس سروس جوائن کی. اس کے بعد 2-2.5 سال ہمیں لگے ٹریننگ کمپلیٹ کرنے میں. تو آپ سمجھ لیں کہ 2007 کے آخر میں اور 2008 کے شروع سے لے کے ابھی 2024 کا شروع آ گیا, تقریباً 16 سال سے زیادہ میری فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے اور فیلڈ میں ہی میری تقریباً ساری نوکری رہی ہے. بطور ASP میں نے بھمبر میں سٹارٹ کیا. بھمبر کے بعد ASP سٹی مظفر آباد, اس کے بعد ASP سٹی میرپور, اس کے بعد دوبارہ ASP ہیڈ کوارٹر بھمبر, اور اس کے بعد پھر میں بطور ایکٹنگ SP باغ چلا گیا. باغ کے بعد ایک لمبا سفر ہے. اس کے بعد میں SP اٹھیاں بالا, پھر SP بھمبر, پھر وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا دوبارہ SP اٹھیاں بالا, پھر SP ٹریفک تھوڑا عرصہ رہا. اس کے بعد SP پلندری کے بعد پھر میں دوبارہ تھوڑی دیر SP اٹھیاں, اور اس کے بعد پھر میں SP باغ تھا, وہاں سے پھر میں FIA میں چلا گیا. تقریباً 4.5-5 سال پھر میں FIA میں رہا. FIA اسلام آباد, اس کے بعد FIA راولپنڈی ڈویژن, اس کے بعد FIA کراچی, اور اس کے بعد FIA لاہور. ایک لمبا سفر ہے. پھر واپس آنے کے بعد دوبارہ میں SSP میرپور رہا 8 ماہ کے لیے تقریباً, اور اس کے بعد پھر SSP راولہ کوٹ. وہاں سے پھر میں ابھی پچھلے 1.25 سال سے پوسٹڈ ایز AIG سیکیورٹی, اور اس میں میرے پاس سائبر کرائم بھی تھا, اینٹی منی لانڈرنگ بھی تھی, اس کے بعد ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی تھے, اس کے بعد IT ونگ کا بھی میں انچارج تھا ہیڈ کوارٹر میں, اور ابھی مجھے تقریباً 1 ماہ ہو گیا دوبارہ بطور SSP میرپور. خاصا تجربہ رکھتے ہیں SSP صاحب. یہ فرمائیے گا کہ کوئی ایسا واقعہ یا ایسا کوئی معاملہ جو آپ کی سروس کے دوران پیش آیا اور آپ کو جو ہے وہ آج تک وہ بھول نہیں پایا؟ دیکھیں, ہماری سروس ایسی ہے, اس میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ آئے روز ہمارے ساتھ نئے تجربات ہوتے ہیں, نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, مختلف قسم کی جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے وہ سامنے آتے ہیں, مختلف قسم کے ایشوز اور پرابلم ہمارے سامنے آتے ہیں جن کو ہم فیس کرتے ہیں, جن کو ہم دیکھتے ہیں. چونکہ یہ ایک ایسا ڈائیورس قسم کا ایکسپوجر ہوتا ہے کہ یہاں آپ کے پاس ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں. اور جو میری پچھلی پوسٹنگ تھی میرپور والی, اس میں آپ کے بھی نوٹس میں ہوگا وہ جو ایک مظلوم بچی والا جو انسیڈنٹ تھا ڈھڈیال والا, کمل مکتوب والا, میں سمجھتا ہوں وہ ایک ایسا کیس تھا. اس دوران میں ظاہر ہے بڑی ایفرٹ ہوئی, بڑے اس میں ایشوز تھے, بڑے مسائل تھے, اور بالکل کوئی کلو ہمارے پاس نہیں تھا. وہ جو کیس تھا, اور اس دوران میں وہ جو 24-25 دن کی جو ایک تگڑی ایفرٹ تھی, اور اس کے بعد جیسے وہ کیس ریزالو ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر میں ریسنٹ پاس کی اگر میں بات کروں تو وہ ایک ایسا کیس, ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت کبھی نہ بھولنے والا وہ سارا کیس اور وہ سارا سلسلہ تھا. آزاد کشمیر جو ہے وہ جرائم کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح سے کم ترین سطح سمجھی جاتی ہے آزاد کشمیر میں جرائم کی, اور اس میں ضلع میرپور کی. تو یہ بات کیا سچ ہے؟ دیکھیں, تاثر تو یہ دیا جاتا ہے, لیکن یہ تاثر شاید زیادہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ کرائم کے جو سٹیٹس اگر آپ ان کو دیکھیں, اور جو کرائم اب بدقسمتی سے بہت ساری چیزیں رپورٹ ہوتی ہے, شاید اس طرح سے آگے ان کو اندراج نہیں کیا جاتا, یا اب میں اگر اس میں یہ کہوں کہ اگر کچھ چیزیں چھپائی جاتی ہیں تو اگر میں فیکچوئل بات کروں تو فیکچوئل بات یہی ہے کہ شاید چیزیں اتنی پیسفل نہیں ہیں جتنی پیسفل ہوا کرتی تھی. اس لیے اگر یہ تاثر ہے تو وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر کمپیئر کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ پنجاب ہے یا KP کے ہے, اس کے مقابلے میں تو انتہائی پیسفل ہے. لیکن اگر آپ یہ کہنے کہ بالکل ہی چیزیں پیسفل ہیں
تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ بالکل پیسفل تو نہیں، لیکن ظاہر ہے پولیس ایفرٹ کرتی ہے، ادارے ایفرٹ کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ متعلقہ ادارے ہیں وہ سارے ہم سارے مل کے ایک ٹیم کی شکل میں کام کرتے ہیں، عوام کا بھی ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے، عوام کا بھی ساتھ رہتا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ بالکل یہ ایک اسپیپی قسم کی آپ میں اس کو کہوں گا اسٹیٹمنٹ کہ بالکل ہی پیسفل ہے، اس میں شاید پوری صداقت نہیں ہے، اس میں بڑی ایفرٹس ہوتی ہیں، ایفرٹس کے بعد چیزیں کنٹرول کی جاتی ہیں. جناب ایس ایس پی صاحب، کچھ ایسے سوالات ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارے تھرو جو ہے وہ آپ سے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں. ان میں ایک سرفہرست سوال بیکاریوں پہ کنٹرول کے حوالے سے، چونکہ میرپور میں بیکاریوں کا ایک جو بے ہنگم قسم کا جو ہے ایک ان کی ٹریفک کہہ لیں کہ جو نا کنٹرول ہونے والی ہے. مختلف ایس ایس پی صاحبان جناب سے پہلے بھی جو ہے وہ اس پہ کچھ سٹرگل کر چکے ہیں، لیکن خاطر خواہ جو ہے وہ رزلٹ کچھ نظر نہیں آ رہا. مجھے تو یہاں پوسٹ ہوئے تقریباً 1 ماہ ہوا ہے. پچھلے 1 ماہ میں کم از کم آپ کو 5 سے 6 دفعہ اس پہ جنرل ہولڈ اپ کر چکے ہیں. ابھی لیٹسٹ بھی ہم نے 2 دن پہلے کیا، اس میں بھی ہم نے تقریباً کوئی 45 کے قریب مختلف جو بھکاری تھے مختلف چوک چوراہوں سے، ان کو پکڑ کے ان کے خلاف جو کرمنل پروسیڈنگز ہو سکتی تھی، جو 55-109 کی کارروائی بھی ہو سکتی تھی، وہ ہم نے کیا اور ان کو ہم نے علاقہ بدر کیا ہے. یہ دیکھیں ایک ایسا فینامنا ہے جو پورے پاکستان میں ہے، خالی میرپور میں نہیں، یہ پورے پاکستان میں ہی ہے. اب بیگنگ ایک سوشل وائس ہے، ایک برائی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک سوشل ایشو ہے. اب جو جہاں تک میرپور کی بات ہے، جو ہم نے ایفرٹ کیا، کیونکہ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو شاید آپ کا بہت سارا ٹائم اس میں لگ جائے گا، میں بالکل ٹو دا پوائنٹ اس میں آ جاتا ہوں. ابھی جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو چوک چوراہوں میں لوگ کھڑے ہیں، یہ بیسیکلی ڈیلی ویجر ہیں. ان کو یہ دیہڑی دار، اگر میں بالکل کھلی بات کروں، انہیں بیسیکلی ہائر کر کے لایا جاتا ہے اور ان کی دیہڑیاں فکس ہوتی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں جس میں ہم نے اپنے تمام تھانوں کو، چوکیوں کو، چیک پوسٹ کو، سب کو سینسٹائز کیا ہے کہ جو ان کے ٹھیکیدار ہیں، جو مین ڈیلر ہیں پیچھے، جو ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کے لیے ہم اپنا جو انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے، ہم نے اس کو اسٹرانگ کیا ہے، ان کو اسٹرینتھن کیا ہے، انہیں سینسٹائز کیا ہے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ میری شہریوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی، ایک تو یہ کہ یہ بیگنگ کو ڈسکریج کریں. لوگ اگر دیکھیں چیزیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے فارمولے پہ چلتی ہیں، اگر ان لوگوں کو یہاں سے زیادہ چیریٹی، زیادہ زکوٰۃ اور زیادہ صدقات اور فطرانے اور یہ چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ انکریج ہوتے ہیں، پھر یہ زیادہ بڑی تعداد میں آتے ہیں. جو کہ موسٹلی جو لوگ ہیں وہ یا تو سینٹرل پنجاب سے آ رہی ہیں، صدرن پنجاب سے آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ صرف جو جائز حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں چونکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور جو سوشل ایٹیکیٹس ہوتے ہیں وہاں پہ بھی لوگ چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں. تو لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان لوگوں کو دینے کی بجائے جو جائز حقدار ہیں ان کو دیں. جہاں تک پولیس کی ایفرٹس ہیں، پولیس کی ایفرٹس اپنی جگہ پہ مکمل طور پہ قائم ہیں. ہم پوری اسٹرگل اس میں کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنے تھانوں کو سینسٹائز کیا ہوا ہے. ہمارے ڈی سی صاحب بھی اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں فرق نظر آئے گا. دوسرا سر، یہ جو اہم ترین سوال ایک والدین کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ ہمارے میرپور کے مقامی یونیورسٹیز اور اسکول اور کالجز میں، اسکول تو اتنا اس میں انوالو نہیں ہے، یونیورسٹی اور کالجز میں جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں، یہ منشیات کی عادت ان میں جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور یہ عادی ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو اس کا جو ہے وہ اس پہ کوئی اسٹرگل نہیں ہو سکی، اس پہ کوئی کام پولیس کی جانب سے جو ہے اب تک نہیں ہو سکا، کسی ایسے گروہ کو نہیں پکڑا جا سکا، کوئی ایسا سراغ نہیں لگایا جا سکتا کہ جو منشیات فروخت کرتا ہے. یہ آپ کا سوال بالکل جرمن ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ یہاں پہ ایشو ہے. پچھلی پوسٹنگ کے دوران میں بھی ہم نے بڑی ایفرٹ کی، کچھ لوگ ہم نے پکڑے بھی تھے. ابھی بھی اس پہ ایفرٹ ہو رہی ہے. میں کل بھی ایک یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں تھا، میں نے وہاں پہ بھی بات کی. اس سے پہلے بھی ایک ایونٹ میں تھا، وہاں پہ بھی میں نے یہ بات کی. اس پہ انشاءاللہ ہم تعلیمی اداروں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اس پہ جو ہمارا اپنا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے، ہم نے اس کو بھی اس میں سینسٹائز کیا ہے، ان کو بھی اس میں ہم نے کام پہ لگایا ہے. یہ نہ صرف میرپور میں، انفارچونیٹلی یہ پورے آزاد کشمیر کا یہ فینامنا ہے. انفارچونیٹلی چونکہ یہ تیزی کے ساتھ یہ چیزیں پھیل رہی ہیں. اب اس میں ظاہر تعلیمی اداروں کی اپنی سینٹریٹی ہوتی ہے. ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی پولیس تعلیمی اداروں کے اندر زیادہ انٹرفیئرنس ہم نہ کریں، لیکن کیونکہ یہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہے، ایک سینسیٹیو ایشو ہے، اس میں یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن سے بھی ہم رابطے میں ہیں. ہم کوئی ایسا میکانزم بنا رہے ہیں کہ یہ جو سوشل وائس ہے، یہ جو بیماری ہے جو انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز میں اور ہمارے کالجز میں پھیل رہا ہے،
اس کا کلا کما کریں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیں گے کہ ان قریب اس میں بھی آپ کو رزلٹ نظر آئیں گے۔ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ برادری ازم ایک لعنت ہے، لیکن ہمیں یہاں دیکھا گیا ہے کہ ضلع میرپور میں اگر آپ مغل ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ مغل سینہ تان کر آتے ہیں، اگر آپ چودھری ہیں تو آپ کے پاس چودھری جو ہے وہ ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، اگر آپ راجپوت ہیں تو راجی آپ کے پاس جو ہے وہ اس مطلب کہ پروگرام بنا کر فل آتے ہیں کہ ہمارے مغل صاحب لگے ہوئے ہیں جی، ہمارے چودھری صاحب لگے ہوئے ہیں جی، ہمارے راجہ صاحب لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کلچر کو کیا سمجھتے ہیں کہ ختم ہونا چاہیے اب؟ یہ کلچر تو میں سمجھتا ہوں 100% ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں بہت ساری باتیں ہم اپنی میٹنگز میں بھی اور مفتی فورمز میں بھی کھل کے کرتے ہیں، میں بھی آپ کے کیمرے کے سامنے بھی یہ بات کھل کے کہتا ہوں، جب ہم چیزوں کو اور لوگوں کی پرفارمنس کو اور لوگوں کی پروفیشنلزم کو جب برادریوں اور ذات اور قبیلے اور خاندانوں کے بیسس پہ ہم جج کریں گے تو وہاں پہ مسائل ہوں گے۔ میں اگر زیادہ کھل کے بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلامی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بیسیکلی ایز اے پروفیشنل ہمارے لیے ہمارا جو یونیفارم ہے یہی ہماری برادری ہے، یہی ہماری ذات ہے، یہی ہمارا قبیلہ ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ ہم نے اس کی بیسس پہ چیزوں کو دیکھنا ہے، ہم نے اس کی بیسس پہ چیزوں کو جج کرنا ہے۔ تو میرے لیے میرے آفس میں یا میرے ڈپارٹمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، وہ یہ کہ جو بندہ میرے پاس آئے گا وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ میرے لیے یہ قابل احترام ہے جو بندہ کو وکٹم ہے کسی بھی کرائم کا، کسی قسم کی بھی کسی ایشو کا یا کسی پرابلم کو، جو ہمارے تھانے میں آیا، میرا فرض بنتا ہے، میری ڈپارٹمنٹ کا فرض بنتا ہے میں اس کی لک آفٹر کریں، میں اس کا خیال رکھیں، نہ کہ اس کو اس کی ذات برادری اور قبیلے کی بیس پہ جج کریں۔ جہاں قومیں ان چیزوں میں پڑتی ہیں وہاں سے تباہی سٹارٹ ہوتی ہے، وہاں سے غلامی شروع ہوتی ہے۔ میں اپنے لوگوں کو بھی میٹنگز میں کھل کے یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی کسی کو اس کی ذات برادری قبیلے کی بیس پہ جج مت کریں۔ جو لوگ تھانے میں آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو ایس ڈی پی او شپ پہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں، بطور ایس پی آپ کے پاس آتے ہیں، بطور ایس ایس پی اگر ہمارے پاس آتے ہیں، تو ہمیں اس بندے کو جج کرنا اس کی پرابلم کی بیس پہ، اگر کوئی وکٹم ہے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے، نہ کہ ہم لوگوں کو ان کی برادری، ان کی ذات، ان کے قبیلے کی بیس پہ جج کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر تاثر ایسا ہے اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ پولیس اور عوام کے درمیان جو ایک ڈر اور خوف کی دیوار ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جناب نے اپنی مختلف میٹنگز میں بھی مختلف اس حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کیے بھی ہیں۔ اس پر اب تک کتنی ورکنگ ہو چکی ہے پولیس اور عوام کے درمیان دوستانہ ماحول بنانے کے لیے، اور جناب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں عرفان صاحب یہ ہے کہ ہم نے کمیونٹی پالیسنگ کے جتنے بھی اصول ہوتے ہیں نا، انفارملی اور فارملی، ہم ان ساروں کو ان پریکٹس لے کے آئے ہیں۔ آپ میرے آفس میں جب بھی آئیں، آفس کے دروازے کھلے ہیں، میں پبلک میں جاتا ہوں، کھلی کچہریاں بھی ہم کرتے ہیں گورنمنٹ کے ڈائریکشن کے مطابق، ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکشن کے مطابق۔ اسی طرح ہم نے تھانوں میں اور دفتروں میں باقاعدہ لوگوں کے لیے ہم جاتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں۔ پھر میں مختلف قسم کے جو ایونٹس ہوتے ہیں میں وہاں پہ بھی جاتا ہوں، کمیونٹی کے جتنے سیگمنٹس ہم ان کو ملتے ہیں، اسی طرح آفس میں بھی۔ تو ابھی آپ نے دیکھا تھانہ سٹی کے باہر پچھلی پوسٹنگ پہ میں نے وہاں پہ ایک ریسیپشن سینٹر بنانا شروع کیا تھا، جو بعد میں شاید اس کا کام پوری طرح مکمل نہیں ہو سکا، ابھی پچھلے 1 ماہ سے ہم نے اس کو مکمل کیا۔ تو وہ پیورلی دیٹ از فار دی پرپز آف ہیونگ کمیونٹی پالیسنگ ان آر پولیس اسٹیشن۔ یہ تو پہلا ہے، اس سے پہلے ہم نے منگلا میں بھی ایک تعمیر کیا، اس کو دوبارہ سے ہم نے فنکشنل کیا ہے، باقی تھانوں میں بھی آہستہ آہستہ ہم بنا رہے ہیں، کیونکہ آج دور ایسا ہے کہ کمیونٹی کو انوالو کیے بغیر آپ بہت ساری چیزیں قطع نہیں کر سکتے۔ پچھلی پوسٹنگ کے دوران بھی اور ابھی بھی جو ہم نے انیشیٹو لیے، میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ کمیونٹی کی انوالومنٹ کے بغیر، کمیونٹی کی سپورٹ اور ان کی اسسٹنس کے بغیر وہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ چاہے وہ خدمت مرکز ہے، چاہے وہ ہمارا سیف سٹی ہے، چاہے وہ ہمارا کیمروں کا نیٹ ورک ہے، چاہے وہ ہم نے جو بیڈز تعمیر کی ہیں، چاہے ہم نے چوک چوراہوں میں اندر اپنی چیک پوسٹ کے اوپر جو ہم نے شیڈز لگائے ہیں، یا ہم نے کمیونٹی پالیسنگ کے لیے کوئی جگہ بنائی ہے، تو وہ کبھی بھی کمیونٹی کی انوالومنٹ کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے بات کی پولیس اور کمیونٹی کے درمیان فاصلوں کی، فاصلے وہ لوگ رکھتے ہیں جو اندر سے کمزور ہوتے ہیں، ہمیں فاصلے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کو لوگ اپنی سسٹرس کے لیے سمجھے اور لوگوں کو یہ لگے کہ یہ ہماری پولیس ہے۔ ہم نے فاصلہ اس سے رکھنا ہے جو کرمنل ہے، جو کسی اینٹی سوشل ایکٹیویٹی میں ہے۔ جو لوگ شریف آدمی ہیں، جن کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم ہوا ہے، جن کے ساتھ کوئی کرائم ہوا ہے، رسپیکٹیبل ہے سوسائٹی میں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم نے ان کے اندر سے خوف کو ختم کرنا ہے تاکہ انہیں یہ لگے کہ پولیس ان کی حفاظت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے۔ کامران صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی اس سے پہلے جو پوسٹنگ تھی میرپور میں، اس دوران آپ نے کون کون سے ایسے پروجیکٹس میرپور میں لانچ کیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اس پوسٹنگ میں آپ کو اس طرح سے وہ نظر نہیں آئے، اور ان کی کیا کیا تفصیلات ہیں، یہ بتائیے گا۔ دیکھیں اتفاق سے پچھلی پوسٹنگ کے دوران اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا کرم رہا، اس میں ہم نے بہت سارے پروجیکٹس لگائے۔
جس میں سر فہرست اگر میں کسی کو گنوں گا تو وہ ہمارا خدمت مرکز تھا، جو انتہائی زبردست اسٹیٹ آف دی آرٹ تھا، جس میں ہمارے مسلم اینڈس کے بھائیوں نے اس میں ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. تو ہم نے ایک پرانا ایک ٹوٹا پھوٹا اسٹرکچر تھا، اس کو ایک قسم کا نئے سرے سے سارا سیٹ کیا، اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے انفراسٹرکچر وہاں پہ اس کو ڈیولپ کر کے، اور لیٹسٹ جو بھی گیجٹ اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس اویلیبل ہو سکتی تھی لوگوں کی فیسیلیٹیشن کریے، اس کو ہم نے لانچ کیا. وہ بعد میں بدقسمتی سے بند کر دیا گیا فار ریزنز ان نون ٹو می، اور ابھی تک وہ مطلب میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا اسٹرکچر بنا جو کسی صورت بھی خدمت مرکز کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا نہیں کرتا. تو ابھی اس لیے ہم اس کو جو پرانی اس کی جگہ ہے اس کو ریوائیو کرنے جا رہے ہیں. اس میں تھوڑے سے لیگل ایشوز تھے چونکہ وہ باقاعدہ معاہدے کے تحت وہ انفارچونیٹلی اس کو واپس کیا گیا اور یہ چھوٹی سی جگہ پہ ایک اسٹرکچر بنا، لیکن اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم جلدی ریوائیو کریں گے. پھر پچھلی پوسٹنگ کے دوران میں نے تقریباً 201 کیمرے لگائے. اس میں سے بھی بہت سارے کیمرے کچھ مطلب بہت سارے تو نہیں کہیں گے لیکن کافی تعداد میں کیمرے اس میں یا تو نان فنکشنل تھے یا بند کیے گئے تھے، وہ میں نے سارے کے سارے بحال کر دیے. اور ابھی بلکہ پچھلے کوئی 15-20 دن کے اندر ہم نے کافی جگہوں پہ بہت زبردست مزید کیمرے لگا دیے اور مزید کیمرے میں لگانے بھی جا رہا ہوں. آج میری یہاں پہ چیمبر آف کامرس کے دوستوں کے ساتھ میٹنگ تھی، ان کو بھی ہم نے ایکسپلین کیا ہے، بریف کیا ہے. تو اس میں وہ سارے دوست بڑے فورتھ کمنگ تھے، انہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ ہمارے اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلیں گے اور شہر کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ ابھی ہم ان کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے تو وہاں پہ کیمرے لگائیں گے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھو اگر ڈڈیال پہ بھی میں نے خدمت مرکز کو شروع کیا تھا، لوگوں کو بڑی آسانی تھی، ڈرائیونگ ٹیسٹ وہاں پہ ہو رہے تھے، کریکٹر سرٹیفکیٹس اور ڈرائیونگ لائسنسز ہم وہیں سے جاری کر رہے تھے، سوائے جو آخری اس کا پروسیس تھا وہ یہاں سے ہوتا تھا، باقی ساری چیزیں وہیں پہ اویلیبل تھیں. اس کو بھی ہم نے دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے. اس کے علاوہ لائنس کے اندر اور تھانوں کے اندر جو ہماری چیک پوسٹ پہ چوکیوں پہ بہت سارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے. ہم نے اپنے سپاہ کی فیسیلیٹیشن کے لیے ان کی آسانی کے لیے چیزیں کی، وہ ساری کی ساری ابھی اچھے طریقے سے چل رہی ہیں. ہم مزید بھی اس میں کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں بند تھیں وہ میں نے ساری اوپن کیا، جس میں ہمارے ٹیکنیکل گیجٹس ہیں جیسے ای پی پی ہے، آئی بی ایس ہے، سویس ہے، ہوٹل آئی ہے، سی آر او ہے، پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم نے ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ کام شروع کیا ہے. تو اس وقت ہماری 2023 سے بیکورڈ 2013 تک تقریباً ساری ایف آئی آر 18,000 سے زیادہ جو ایف آئی آر ہیں وہ آن لائن ہو چکی ہیں. ابھی ہم اس کو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ 2005-2004 تک ہم اس کو لے کے جائیں گے اگلے تقریباً 1 ماہ کے اندر. اس کے بعد ہم اس کو مزید تیز کریں گے. اس کے علاوہ جو ہم نے کریکٹر سرٹیفکیٹس اور ڈرائیونگ لائسنسز لوگوں کو زیادہ ضرورت اس کی ہوتی ہے. وہ جب میں پچھلی پوسٹنگ میں تھا تو اس سے پہلے 5-6 دن کے اندر کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری ہوتا تھا. ہم نے نئے سافٹ ویئر لائے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، تو ہم 1 گھنٹے کے اندر کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے. ابھی جب میں آیا تو میں نے دیکھا وہ دوبارہ سے 3 سے 4 دن میں جاری ہو رہا تھا، لیکن وہ دوسرے تیسرے دن ہی ہم نے پی کے ایم گلوبل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے تو وہ ہم نے جاری کرنا شروع کر دیا 1 گھنٹے کے اندر. تو ابھی لوگوں کو 1 گھنٹے کے اندر مل رہا ہے. اسی طرح ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ان لائن ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز پھر کسی لمبی نشست میں بیٹھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ ہمارے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ان لائن ہیں، جو انشاءاللہ ہم نے ابھی اگلے کچھ عرصے میں کچھ ٹائم کے اندر ان کو شروع کرنا ہے. جیسا کہ جناب نے فرمایا کیمراز انسٹالیشن کے حوالے سے، تو کیمراز پہلے بھی انسٹالیشن ہوتی رہی ہے، انسٹال ہوتے رہے ہیں، لیکن جیسے کہ وہ سیانے کہتے ہیں کہ ایک درخت لگایا جائے تو لگانے کے بعد اس کو پانی اور دیکھ بھال کی اشد ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح جو کیمراز کی دیکھ بھال ہے یہ مستقبل میں تو نہیں کی جاتی رہی، لیکن یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا جو دور ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ میرپور شہر میں آپ نے فرمایا کہ میں سیف سٹیز کو بنانے جا رہا ہوں اور انٹرنیشنل طرز کا یہ ایک شہر بنانے جا رہا ہوں، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا اور پھر اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیں آپ نے بات کی کہ درخت لگا کے تو اس کو پانی دینا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ٹھیک ہے. پانی پھر اس کو ریگولر چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح جب کیمرے یا چیزیں لگتی ہیں اس کی مینٹیننس اور اس کو جو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس کو جو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو فنکشننگ ہے اس کے لیے ریگولر ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں. تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، میں ہوپ کرتا ہوں کہ ہمارے بعد بھی جو آئیں تو وہ اس ساری چیزوں کے سسٹمس کو اگر آگے چلاتے رہے، واپس جانے کے بجائے اگر چیزوں میں تھوڑا تھوڑا سارے لوگ ایڈ کرتے ہیں تو میرے خیال میں چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. دوسرا جو آپ نے بات کی سیف سٹی کے حوالے سے، دیکھیں جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے ایز پولیس، ایز لا انفورسمنٹ ایجنسی، جو ہمارا فرض بنتا ہے کمیونٹی کو انوالو کر کے لوگوں کو ایک سیفر انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا اور لوگوں کو ایک سینس آف سیکورٹی دینا، اس کے لیے تو ہم اپنی ایفرٹس انشاءاللہ پوری کریں گے. ہمارے پاس بیسیکلی ویسے تو ہم نے تمام چیک پوسٹ، انٹری پوائنٹ، ایگزٹ پوائنٹس اور شہر میں بھی جو مین جگہ ہیں جو میں اپنی ایفرٹ کر سکتا تھا کمیونٹی کو انوالو کر کے میں نے وہاں پہ کیمرے لگائے. ایک ہمارا سیف سٹی کا پراپر بنا ہوا پروجیکٹ ہے، گورنمنٹ اپروو پروجیکٹ ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ابھی چل رہی ہیں. ہوپ فلی وہ چیزیں جب تھرو ہو جائیں گی تو تقریباً 158 کیمرے ہیں جو شہر کے مختلف پوائنٹس میں مختلف جگہوں میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید 49 پوائنٹس بنتے ہیں.
آج بھی میری جو چیمبر آف کامرس کے دوستوں کے ساتھ میٹنگ تھی، اس میں ان کے صدر صاحب اور باقی سارے بھی جو ان کے آفس میں رہ رہے وہ سارے لوگ موجود تھے، ڈی سی صاحب بھی موجود تھے، ان سے بھی ہم نے جو میٹنگ کی تو وہ اس میں بڑے فورتھ کمنگ تھے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ سارا پروجیکٹ بھی شیئر کریں گے. تو دیکھیں گے کہ کتنی جگہوں پہ ہم اگلے 2-3 مہینے کو اندر کوشش تو ہوگی کہ میکسیمم جگہوں کو ہم کور کر لیں. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینوں کے اندر بہت ساری جگہوں کے اندر آپ کو کیمرے لگے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا صرف کیمرے نہیں آپ لگا رہے بلکہ ہم کوشش کریں کہ شہر کے جو مین پوائنٹس ہیں، جیسے آپ نے شروع میں بیگنگ کی بھی بات کی، وہاں پہ ہم اپنی جو انفورسمنٹ ہے اس کو اسٹرانگ کریں تاکہ کسی بھی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹی کو یا کسی بھی قسم کی اینٹی سوشل ایکٹیویٹی کو روکا جا سکے. اور آخر میں آپ کی اجازت سے آپ کے سامعین کے لیے، آپ کے ناظرین کے لیے ایک میسج یہ بھی دینا چاہوں گا آپ کے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کہ آپ کائنڈلی پولیس پہ ٹرسٹ کریں. ہم انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی سیفٹی اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے 24/7 اویلیبل ہیں. ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہم اس یونیفارم کے ساتھ، اس جھنڈے کے ساتھ، اس ملک، اس قوم کے ساتھ ہم لائل ہیں. یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کا خیال رکھنا. اگر ہم ایفرٹ کرتے ہیں، کوئی چیزیں کرتے ہیں، یہ آپ پہ یا کسی پہ بھی کوئی احسان نہیں، کیونکہ عوام کے ٹیکسز سے جو ہمیں تنخواہ ملتی ہے، جو عوام کے ٹیکسز سے ہمیں پرکس اینڈ پریویلیجز ملتے ہیں، تو اس میں ہمارا فرض بنتا ہے آپ لوگوں کا خیال رکھنا، آپ لوگوں کی لک آفٹر کرنا. ہم آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے آپ پولیس پہ ٹرسٹ کریں. ہم نے اپنے واٹس ایپ کے نمبر، ٹویٹر کے اکاؤنٹ، فیس بک کے اکاؤنٹ، اپنا ای میل، باقی ساری چیزیں پبلک کی ہوئی ہیں. اگر آپ کو کوئی ایشو، کوئی پرابلم، کوئی چیز ہو، تھانوں میں بیہیویئر کی کوئی شکایت ہو، کسی پولیس والے سے بیہیویئر کی شکایت ہو، آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی کرائم ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے، آپ ہمیں اپروچ کریں، ہمارے تھانوں میں جائیں، دفتروں میں آئیں. ہم آپ کی اسسٹنس کے لیے، آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے 24/7 موجود ہیں. بہت شکریہ محترم ایس ایس پی ضلع میرپور کامران علی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین محترم، یہ تھے ایس ایس پی ضلع میرپور کامران علی صاحب، جنہوں نے تفصیل سے جو ہے وہ مختلف معاملات پر گفتگو فرمائی، اور انہوں نے یہاں پر عوام الناس کے لیے یہ میسج دیا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ہیپن ہوتا ہے، کوئی کرائم ہوتا ہے، یا پولیس والے سے کسی سے آپ کو کوئی شکایت ہے، تو پولیس سے ڈرنے کی بجائے جو ہے ہمیں اپروچ کریں. یہاں پر یہ موجود ہیں ایس ایس پی آفس میں، یہاں پر آپ تشریف لائیں یا متعلقہ تھانے میں آپ جو ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ عام شہریوں اور پولیس میں جو ہے وہ دوستانہ ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈریں وہ لوگ جو جرائم کرتے ہیں. عام شہری کی جو ہے وہ پولیس بھی قدر کرتی ہے، اور عام شہری جو ہے وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں. اسی میسج کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان محمد عرفان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.